سوال ہے وہ عشرہ مبشرہ صحابہ کرام جن کو دنیا میں جنت کی بشارت ملی وہ کتنے ہیں؟ جواب ہے 10۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون سی بیٹی کا انتقال غزوہ بدر والے دن ہوا؟ جواب ہے رقیہ۔ سوال ہے اصحاب کہف کے بادشاہ کا نام کیا تھا؟ جواب ہے پیجلوس، ینجلوس اور دقیانوس۔ سوال ہے جو نکاح کی مالی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ کیا کرے؟ جواب ہے روزے رکھے۔ سوال ہے وہ کون سے نبی ہیں جن کی اولاد ابھی دنیا میں آنی ہے؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال ہے قرآن پاک کا نام قرآن کس نے رکھا؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ نے۔ سوال ہے کون سا پرندہ رمضان کے مہینے میں منہ چھپا کر پانی پیتا ہے تاکہ روزہ دار کو تکلیف نہ ہو؟ جواب ہے ابابیل۔ سوال ہے وہ کون سی سبزی ہے جس کو کھانے سے آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے؟ جواب ہے ٹماٹر۔ سوال ہے ملزم کو پھانسی سے پہلے کون سی نماز پڑھائی جاتی ہے؟ جواب ہے 2 رکعت نفل۔ سوال ہے کس نبی نے ماں کی گود میں بات کی؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ سوال ہے وہ کیا ہے جسے ہم کھاتے ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے؟ جواب ہے قسم۔ سوال ہے منکر نکیر قبر میں کتنے سوالات کرتے ہیں؟ جواب ہے 3 سوالات۔ سوال ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انار کو کس طرح کھانے کا حکم دیا ہے؟ جواب ہے گدے کے ساتھ کھانا۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ دعا کو کس چیز کا مغز کہا گیا ہے؟ جواب ہے عبادت کا۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں جہنم کے انگارے کس انسان کو کھلائے جائیں گے؟ جواب ہے حرام کھانے والے کو۔ سوال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ کس جگہ رونے سے شیطان جسم میں داخل ہو سکتے ہیں؟ جواب ہے باتھ روم میں۔ سوال ہے جسم سے زیادہ بدبو کا آنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب ہے حرام کھانے سے۔ سوال ہے مہمان آنے پر ناراض ہونا کس چیز کی علامت ہے؟
جواب ہے غربت آنے کی۔ سوال ہے اندھیرے میں نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ جواب ہے روشنی اور اندھیرے میں نماز پڑھنا جائز ہے۔ حضرت ام حمید رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، مجھے آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کا شوق ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، تمہارا شوق اور دینی جذبہ بہت اچھا ہے، مگر تمہاری نماز اندرونی کوٹری میں کمرے کی نماز سے بہتر ہے، اور کمرے کی نماز گھر کے آنگن کی نماز سے بہتر ہے، اور گھر کے آنگن کی نماز محلے کی مسجد کی نماز سے بہتر ہے، اور محلے کی مسجد کی نماز سے بہتر ہے، اور محلے کی مسجد کی نماز میری مسجد کی نماز سے بہتر ہے۔ چنانچہ حضرت ام حمید نے اپنے لیے کوٹری کے آخری کونے میں، جہاں سے سب سے زیادہ اندھیرا رہتا تھا، نماز پڑھنے کی جگہ بنوائی اور وہیں نماز پڑھا کرتی تھیں، یہاں تک کہ ان کا وصال ہو گیا اور اپنے خدا کے حضور حاضر ہوئیں۔ اندھیرے میں نماز پڑھنے سے خشوع و خضوع میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس طرح نماز کے ثواب میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ یہ روایت حضرت ام حمید رضی اللہ عنہا کی ہے اور نماز کی ادائیگی میں خشوع و خضوع کی اہمیت کو واضح کرتی ہے۔ اندھیرے میں نماز پڑھنے سے متعلق کوئی خاص ممانعت نہیں ہے، بلکہ اس سے نماز کے خشوع میں اضافہ ہو سکتا ہے، جو کہ ثواب میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔